الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ وہ بحث صفات متقین میں جاری تھی، اور صفات متقین کو بیان کرتے ہوئے تیسری صفت کہا کہ یہ انفاق کرتے ہیں اور انفاق کے سائے میں آہستہ آہستہ اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لیتے ہیں۔ عرض کیا تھا کہ انفاق کا ایک اثر جو انسان کی زندگی میں رونما ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ انسان کے لیے تطہیر کا سبب بن جاتا ہے، اور تطہیر کس سے کرتا ہے؟ صفات رذیلہ سے انسان کو آزاد کر دیتا ہے۔ اور صفات رذیلہ جو انسان کی ذات میں نفس انسانی کو جو آلودہ کر بیٹھتی ہیں، اس نفس کی تطہیر کے لیے بہترین عامل اور سبب انفاق ہے۔ اگر انفاق کے سائے میں انسان اپنے نفس کی تطہیر کر لے تو اس کا اثر پھر کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ مخاطب قرآنی بن جاتا ہے، آہستہ آہستہ قرآن کی حقیقت سے آشنا ہو جاتا ہے، اور قرآن کے حقائق اس کے دل میں اترنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے خداوند عالم نے کہا انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا پس وہ ظاہری طہارت مراد نہیں ہے۔ ظاہری طہارت کس کے لیے ہے؟ قرآن کو چھونے کے لیے، اور باطنی طہارت کس کے لیے چاہیے؟ قرآن کو پانے کے لیے۔ حقیقت قرآن کو پانے کے لیے تطہیر نفس بہت ضروری ہے، اور تطہیر نفس اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک انفاق اس کی زندگی میں نہ آئے۔ بس انفاق سبب ہے تطہیر نفس کا، اور یہ تطہیر نفس جب محقق ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آہستہ آہستہ وہ حقیقت قرآنی انسان کے نفس میں آنا شروع ہو جاتی ہے، انسان کے وجود کا حصہ بننا جو آہستہ آہستہ ذات کا حصہ بننا شروع ہو جاتی ہیں، اور جب ذات کا حصہ بنتی ہیں پھر حقیقت قرآن سے انسان بالکل وابستہ ہو جاتا ہے۔ خوب ان کو کہ کبھی کبھی انسان پاک نہیں ہوتے ہیں، در نحال قرآن کی تفسیر بھی ان کو پتہ چل جاتی ہے، اصطلاحات بھی جانتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ خوب یہ کیا ہے؟ یہ حقیقت قرآنی دل میں نہیں آئی ہے، پھر کیا ہوا ہے؟ اصطلاحات ہی آئی ہیں۔ اصطلاحات کو سمجھنے کے لیے طہارت نفسانی شرط نہیں ہے۔ آسنتم اس وقت آپ دیکھیں جو مسلمانوں کے اندر اختلافات کی فضا کو ہوا دینے والے ہیں، ان کو آپ جا کر دیکھیں، وہ سارے پیچھے ریسرچ محققین کرنے والے کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ سب یہودی ہیں، اور پڑھ بھی رہے ہیں، حقائق بھی دریافت کر رہے ہیں، انہی قواعد کے سائے میں پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اگر قرآن قلب انسانی میں آتا ہے، نفس انسانی میں آتا ہے تو شفا اور رحمت بنتا ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا اگر ظالم ہے، ناپاک ہے، ناپاک اصطلاحات سمجھ جائے گا، لیکن اصطلاحات کو سمجھنے کے بعد خوب اس کے لیے کیا ہے؟ خسارے، ذلت، رسوائی اور ذلت ابدی کا سبب بن جاتا ہے۔ بس اگر طہارت نفسانی نہ ہوئی اور قرآن کی اصطلاحات سے آشنا ہوا، یہی اصطلاحات کیا ہوں گی؟ السلام علیکم، قیامت کے دن خسارت کا باعث بنے گی، قعر جہنم کا باعث بنے گی۔ اور تعجب نہ کریں، ایک نماز وہ ہے کہ جو معراج مومن ہے، یعنی اسی نماز کے سائے میں انسان عروج پہ جا پہنچتا ہے، اور ایک نماز وہ ہے جو ویل للمصلین، جو کہاں لے جاتی ہے انسان کو؟ ویل میں۔ اور ویل ایک گڑھا ہے جہنم کے طبقات میں سے ایک طبقے کا۔ اب وہ طبقات جو کیا تھا یہاں پہ شاید 7 طبقات ہیں، اور ہر طبقات کی پھر الگ الگ وادیاں ہیں۔ مثلا پہلے طبقے کی الگ وادیاں ہیں، دوسرے کی الگ ہیں، تیسرے کی الگ ہیں، چوتھے کی الگ ہیں، ہر طبقے کی الگ الگ وادیاں ہیں۔ ان میں سے ایک وادی کا نام ہے ویل۔ خوب ویل میں کون جائے گا؟ کہ نماز ویل میں لے جائے گی۔ خوب عجیب، یہ نماز کیسی تھی جو لے کے جا رہی ہے؟ بس جب تک نفس انسان کا پاک نہ ہو، پاکیزہ نہ ہو، تو جو چیز اگر آپ ڈالیں گے تو کیا ہو جائے گی؟ وہ بھی آلودہ ہو جائے گی۔ فرض کریں مثال کے طور پہ اگر ظرف ہے ہمارا آلودہ،
تو پاکیزہ چیز بھی ڈالیں گے تو وہ بھی کیا ہو جائے گی؟ آلودہ ہو جائے گی. بس اس لیے نفس انسانی کا پاک ہونا ضروری ہے. اگر طہارت نفسانی آئی تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ حقیقت قرآن سے آشنا ہو جائیں گے, ہم نشین ہو جائیں گے. بس اس لیے خالق کائنات نے ذکر کیا کہ مومنین اور متقین کے اوصاف میں سے کیا ہے؟ مما رزقناہم ینفقون, انفاق کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انفاق بنتا ہے سبب طہارت کا, اور طہارت جب آ جاتی ہے تو یہ طہارت سبب بنتا ہے مائیت قرآن کا. خوب, اگر قرآن صامت ہو اس کا بھی یہی قانون ہے, اور اگر قرآن ناطق ہو تو اس کا بھی یہی قانون ہے. ائمہ کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ معشور ہوں تو امام ہے قرآن ناطق. قرآن ناطق سے بہرہ مند ہونے کے لیے بھی طہارت کی شرط ہے, وہی طہارت نفسانی. لہذا ائمہ طاہرین کیا کہتے ہیں کہ جو بھی ہمارے ساتھ اور ہماری معیت کا طالب ہے تو کیا کرے؟ ہماری طرح اس کی سیرت ہونی چاہیے, ہماری طرح اس کا کردار ہونا چاہیے. البتہ وہاں پہ تعبیریں بہت دقیق ہیں کہ ابھی اس میں نہیں جاتے ہیں. بس طہارت سبب ہے کس کا؟ حقیقت قرآن سے متصل ہونے کا. اب وہ قرآن صامت ہو اس کی بھی یہی شرط ہے, قرآن ناطق ہو اس کی بھی یہی شرط ہے. خوب, ابھی مطلب دیگر جو تھوڑا سا طلاب کے ساتھ مختص ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, یہ من کون سا ہے؟ یہیں پہ مشکل آ جاتی ہے. کوئی کہتے ہیں کہ یہ من کیا ہے؟ تبعیضیہ, اور بعض کہتے ہیں نہیں یہ من کیا ہے؟ من نشویہ. اب یہ ہیں من کی متعدد اقسام. مثلا کہتے ہیں من ابتدائیہ, من نشویہ, من تبعیضیہ, من بیانیہ. خوب, یہ کیا ہیں اصلاً؟ دیکھیں, من بیانیہ یہ ہوتا ہے کہ ایک حقیقت پہلے مجملاً ذکر کرتے ہیں اور اس اجمال کو ختم کرنے کے لیے من کا سہارا لیتے ہیں. خالق کائنات فرماتا ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ, رج سے اجتناب کر. رج کیا ہے؟ مجمل ہے, مبہم ہے, نہیں پتہ کیا ہے رج سے آپ کی مراد کیا ہے. فوراً من کے ساتھ کیا کہا؟ من الاوثان. اس رج سے پلیدی سے مراد کیا ہے؟ بت پرستی ہے, شرک ہے. اس شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ. بس یہاں پہ من نے آ کر کیا کیا ہے؟ وہی چیز جو کلام میں ابہام اور اجمال موجود تھا, اس ابہام اور اجمال کو من نے آ کر واضح کر دیا ہے. اسے کہا جاتا ہے من بیانیہ. بیانیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیان, تبیین. بیان کا معنی ہے بینونت, جدائی کر دینا, جدائی ڈال دینا. اور جدائی کس سے آتی ہے؟ جب تک چیز نمایاں نہ ہو دوسری سے تب تک ان کے اندر جدائی نہیں آتی, امتیاز نہیں آتا ہے. بس بیانیہ کا مطلب کیا ہے؟ جدائی آنا, الگ ہو جانا. اس لیے اس کو, اور اس کا معنی جو ظہور کیا جاتا ہے, ظہور بھی اس لیے ہے کہ جب شے الگ ہو جاتی ہے تو ظاہر ہو جاتی ہے, جب تک ملی ہوئی ہوتی ہے پتہ نہیں چلتا کہ اس کی حقیقت کیا ہے. بس میں نے بیانیہ کیا کرتا ہے؟ اجمال میں, ابہام میں جو چیز پوشیدہ ہے, مخفی ہے, اس کو جدا کر دیتی ہے, ابہام ختم ہو جاتا ہے. اس لیے میں نے بیانیہ کہلاتا ہے. اس کے بعد ہے میں نے تبعیضیہ. تبعیضیہ میں کیا ہوتا ہے کہ من کا ما قبل ایک وسیع چیز پائی جا رہی ہے اس کے اندر, اور اس میں سے بعض حصہ اگر الگ کر دیا جائے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ میں نے بیانیہ ہے, اور معذرت میں نے تبعیضیہ ہے. ابھی مثال یہیں پہ یہی آیت کے ذریعے عرض کر دوں. تیسرا میں نے ابتدائیہ, سنا ہے نا؟ خوب, میں نے ابتدائیہ کی علامت یہ ہے کہ یہاں پہ کام کا آغاز ہوتا ہے, اور فقط آغاز مد نظر نہیں ہوتا بلکہ انجام بھی مد نظر ہوتا ہے. اس لیے میں نے ابتدائیہ کی علامت یہ ہے کہ جب بھی عربی میں استعمال ہوگا تو اس کے مقابلے میں الہ ہوگا. یہ الہ علامت ہے کہ آپ کا آغاز یہاں پہ ہوا ہے, انتہا یہاں پہ. جیسے آپ کہتے ہیں سر تو من الکوفہ, بس یہاں پہ میں نے ابتدائیہ ہے, اور یہ چونکہ ابتدائیہ ہے اس لیے اس کی انتہا بھی ذکر ہو رہی ہے. بس میں نے ابتدائیہ جہاں پہ ایک کام کا آغاز ہوتا ہے, آغاز اور انجام دونوں کو بیان کرنے کے لیے جب من کو استعمال کیا جاتا ہے من ابتدائیہ بن جاتا ہے, الہ انتہا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. آسن, تو من ابتدائیہ الہ کے بغیر کبھی بھی استعمال نہیں ہوگا. خوب, چوتھی قسم اور چوتھا معنی من کا کیا ہے؟ من نشویہ. خوب, یہ کیا بلا ہے؟ خوب, ابھی تک نہیں معلوم پڑھا ہے یا نہیں پڑھا, یا سنا ہے یا نہیں سنا ہے. سامنے رکھو, من نشویہ. اصل نشویہ کس سے کلمہ نکلا ہے؟ ناشا سے. ناشا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایجاد کرنا, وجود میں لانا. اسی لیے کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں
نشو و نما جو کہتے ہیں، وہ نشو و نما کیا ہے؟ یعنی کوئی چیز بڑھ رہی ہے، کہیں سے آغاز ہوا ہے اور آغاز ہونے کے بعد یہ سلسلہ اس کا جاری و ساری ہے. بس من نشویہ کہتے ہیں ایجاد کو، وجود میں لانے کو. خود من نشویہ اس کی کیا ہوتی ہے، علامت کیا ہوتی ہے، کس طرح سے وجود میں آتا ہے؟ کہ اس کی علامت یہ کہ کبھی الہ کے ساتھ استعمال نہیں ہوگا. جب کسی چیز کی ابتدا اور آغاز کو بیان کرنا مقصود ہو اور اس طرح آغاز مد نظر ہو کہ اصل انتہا کی طرف ناظر نہ ہوں، وہاں پہ یہ من ابتدائیہ نہیں ہے بلکہ من نشویہ ہے. مثلا آپ کہتے ہیں زید ولد من امرن، خوب یہاں پہ کیا ہے؟ زید متولد ہوا کس سے؟ امر سے. بس یہاں پہ فقط آغاز آپ کا مد نظر ہے اور وہی مقصود ہے. اس کو بیان کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ یہ من نشویہ ہے. اب یہاں پہ ابتدا انجام وہ اصل قطن مد نظر نہیں، یہاں پہ ایک چیز کے ایجاد کو بیان کرنا مقصود ہے کہ یہ چیز محقق ہوئی ہے. کہاں سے ہوئی ہے؟ اس کا منبع ذکر کر دیا جاتا ہے. پس من نشویہ میں ایک شے کے آغاز کو، ایک شے کی ابتدا کو یا ایک شے کے وجود میں آنے کو بیان کیا جاتا ہے، اصلاً انتہا کی طرف نظر نہیں ہوتی. اس کو کہا جاتا ہے عربی میں من نشویہ. اس کی ایک مثال قرآنی عرض کر دوں، یہی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. کیا کیا؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ. خوب یہاں پہ اشتباہ ہوا. جب ترجمہ کرتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ ہم نے قرآن میں سے نازل کیا. یہ میں سے جو نازل کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ میں نے تبعیضیہ کا معنی کر رہے ہیں، جبکہ یہاں پہ میں نے تبعیضیہ نہیں ہے، میں نے نشویہ ہے. یعنی ہم نے قرآن کے نزول کا آغاز ہی شفا سے کیا ہے. خوب معنی زمین سے آسمان تک فرق کر جاتا ہے. خوب اگر میں نے تبعیضیہ ہو تو اس میں کیا قباحت ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بعض قرآن قابل شفا ہے اور بقیہ بعض ہو، جبکہ قرآن پورا شفا ہے یا نہیں ہے؟ ہو پس جب پورا شفا ہے تو پس یہ من تبعیضیہ نہیں ہے. دیکھیں اب یہیں سے ادبیات کہاں تک انسان کی وہ تفسیر میں یا انسان کے عقیدے میں یا انسان کے فہم میں آ کر تبدیلی ایجاد کرتی ہیں. خوب ظاہری طور پہ کوئی فرق نہیں آتا، ترجمہ کرتے ہوئے ہم پڑھ کے نکل جائیں اور کہیں کہ ہم نے قرآن میں سے نازل کیا ہے جو شفا و رحمت ہے. خود میں سے نازل کرنا کا مطلب ہے یعنی بعض نازل کیا ہے جو باعث شفا ہے اور بقیہ جو نازل کیا ہے وہ باعث شفا غلط ہے. یہ من تبعیضیہ نہیں ہے، یہ من نشویہ ہے. خوب جب من نشویہ ہو تو کیا ہے کہ آغا ہم نے قرآن کے نزول کا جو آغاز کیا ہے، آغاز کس سے کیا ہے؟ شفا سے کیا ہے. خوب اب نے آغاز بیان کرنا تھا. خوب اگر آغاز قرآن شفا ہے تو انجام کیا ہوگا؟ وہ یقیناً بالاتر ہوگا. اور انجام میں کیا ہوگا کہ آپ کو کہاں تک لے کے جائے گا؟ کہ شفا سے یہ قرآن شروع ہوتا ہے اور شفا کیا ہے؟ امراض سے انسان کو نجات دیتا ہے. کون سی بیماریاں؟ کوئی بیماری کا بھی ذکر نہیں ہے، شفا بھی مطلق ہے، امراض بھی. خوب یہیں سے پتہ چلتا ہے ہر بیماری کی شفا ہے قرآن. خوب ہر بیماری سے چھٹکارا اس قرآن کے ذریعے انسان کو مل سکتا ہے. جہالت اس سے ختم ہو سکتی ہے، منافقت اس سے ختم ہو سکتی ہے، فسق و فجور اس سے ختم ہو سکتا ہے. کوئی بھی ایسی بیماری آپ تصور نہیں کر سکتے جس کے لیے قرآن شفا نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ یہ من القرآن، یہ من نشویہ ہے، آغاز کو بیان کر رہا ہے. اور آغاز کو بیان کرنے کے لیے جب من کو استعمال کیا جاتا ہے اصطلاح ادبا میں اسے من نشویہ کہا جاتا ہے. خوب اب آئیں اپنے معنی نفی میں کہ آیا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. یہ من کون سا ہے؟ اگر یہ من تبعیضیہ ہے تو اس کا معنی کیا ہوگا کہ بعض حصہ خرچ کرنا ہے، سارا خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خوب یہ من تبعیضیہ ہے. اور اگر آپ نے کہا کہ نا یہ من تبعیضیہ نہیں ہے بلکہ من نشویہ ہے، خوب من نشویہ میں معنی بدل جائے گا. پھر کیا کرنا ہے؟ کہا کہ متقین کے اوصاف میں سے یہ وصف پایا جاتا ہے کہ ہمارے رزق سے انفاق کو آغاز کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہمارے دیے ہوئے رزق سے انفاق کو شروع کرتے ہیں، نہ باز دیتے ہیں. خوب اگر بعض ہو من تبعیضیہ تو اس کا مطلب ہے سارا خرچ نہیں کرتے ہیں، تھوڑا بہت خرچ کرتے ہیں، باقی بچا کے رکھتے ہیں. اور یہ رزق کا آغاز جو ہے انفاق سے. احسن، تم رزق الہی کا آغاز ہی انفاق سے کرتے ہیں.
اب پھر کتنا دیتے ہیں یہ الگ بات ہے، اب اس سے فعلاً بحث نہیں ہے. یعنی جب بھی ان کے پاس رزق آتا ہے تو رزق کو استعمال کرنے سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ انفاق کرتے ہیں. معنی کہاں سے کہاں تک فرق کر جاتا ہے. پس اگر یہ مما میں من نشویہ ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ وصف متقین یہ ہے کہ اپنی ذات میں لانے سے پہلے، السلام علیکم، اپنی ذات میں لانے سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ انفاق کرتے ہیں. پس انفاق سے آغاز کیے بغیر اس رزق میں دست اندازی نہیں کرتے ہیں. اب واقعاً جا کر دیکھیں جو الہی لوگ ہیں اور جن کی زندگیاں الہی بنیادوں پہ چلتی ہیں، ان کی زندگیاں دیکھیں کیا ہوتا ہے. وہ کبھی بھی اپنی ذات میں پہلے لطف خدا کو خرچ ہو، جب خداوند عالم دیتا ہے تو معاشرے میں عام کرتے ہیں. نہ فقط یہ کہ عام کرتے ہیں، رکھتے نہیں ہیں. ہے عبداللہ ابن جعفر کا نام سنا ہے نا آپ نے؟ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے شوہر. عربوں کے اندر اس زمانے میں مشہور تھے جود و سخا میں، اور جتنا کوئی مانگتے تھے اس سے کہیں زیادہ دیتے تھے. ہوتا ہے بعض لوگ جیسے حاتم طائی، خوب مومن نہیں تھا، دیندار نہیں تھا، لیکن ہے سخی تھا. اور یہ سخاوت ایسی فضیلت ہے کہ ہر حال میں خداوند عالم کو پسندیدہ ہے. اور عجیب یہ کہ نہ فقط پیغمبر اسلام کی نگاہ میں، خالق کائنات کی نگاہ میں، حتیٰ پیغمبر اسلام ایک جنگ میں مسلمان کامیاب ہوئے اور وہاں سے کچھ کنیزیں انہوں نے وہ لیں، خواتین جو کفار کی تھیں، اور لے کے آئے پیغمبر اسلام کے معذر میں. دیکھا ان خواتین میں ایک خاتون حاتم طائی کی نسل سے ہے. وہ پیغمبر اسلام نے کہا کہ اگرچہ مسلمان نہیں ہے. پیغمبر خود اٹھ کھڑے ہوئے، کپڑے کو بچھایا انہوں نے زمین پہ بچھانے کے بعد اس سے کہا بڑے احترام کے ساتھ اس خاتون کو یہاں بٹھایا جائے. کہا کیوں؟ کہا چونکہ اس کا جد جود و سخا کا مالک تھا. ظاہرہ نہ بیٹی ہو جو بھی ہو اسی سے نسل سے، یعنی عظمت اس باپ کی وجہ سے بھی اولاد کا پیغمبر اسلام نے احترام کیا. دیکھیں بعض فضیلتیں ایسی ہیں جس کا تعلق دین سے نہیں آگا، دین سے بالاتر ہو کر فطرت انسان کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اور فطرت انسان کے ذریعے سے انسان جب کمالات کو اپناتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آغا اسلام مذہب اس سے بالاتر ہو کر آؤ اور ان کاموں کو انجام دو. مثلا بات آگے عرض کر دوں. دیکھیں صلح امام حسن مجتبیٰ سلام اللہ علیہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ معاویہ سے صلح کی، اور آج ہم اس صلح کے اندر پڑے ہوئے ہیں کہ صلح کی کیا ہوا کیا نہیں ہوا. اب وہ جو بھی ہو، اب ان شرائط کی طرف نہیں جانا ہے. دیکھیں سب سے پہلا کام جو امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے انجام دیا وہ کیا تھا کہ یہ شرائط ہیں، اور حاکم شام کیا کرے گا؟ ان شرائط کا پابند رہے گا. ضمناً معصوم نے ذکر کر دیا کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق. کیوں؟ چونکہ شرط ایسی رکھی تھی کہ یہ سالانہ اتنا پیسہ ٹیکس کے طور پہ، جزیے کے طور پہ یہ مجھے دے گا. اور اس نے قبول بھی کر لیا. خوب یہ جو قبول کیا ہے کس لیے قبول کیا ہے؟ کس لیے قبول کیا؟ توجہ میری طرف ہے. جزیہ کس سے لیا جاتا ہے اسلام کے اندر؟ کافر سے. کس کافر سے؟ کافر ذمی سے. کافر ذمی کون ہوتا ہے؟ جو مملکت اسلامی میں رہ کر زندگی بسر کرتا ہے اور آئین اسلام کو قبول نہیں کرتا. اور اسلام یہ کہتا ہے کہ جب تک تم اسلام کے لیے مزاحم اور رکاوٹ نہیں ہو تم مملکت اسلامی میں زندگی بسر کر سکتے ہو. لیکن شرط یہ ہے کہ سالانہ آپ کو اتنا پیسہ دینا ہے، ٹیکس دینا ہے، جزیہ دینا ہے، اور جزیہ دے کر تم رہنے کے قابل ہو. امام مجتبیٰ سلام اللہ علیہ نے ان شرائط کو ذکر کرنے کے بعد آپ کو اور مجھے سمجھایا ہے کہ اس بدبخت کا اسلام سے کوئی تعلق ہو. اس سے میں جزیہ کی شرط لگا رہا ہوں اور یہ سالانہ جزیہ دے گا. یہ جزیہ کی شرط قبول کرنا اس کے لیے یہ دلیل تھی کہ اس کا اسلام سے کوئی ربط نہیں ہے. اور آج یہ مسلمانوں کے لیے اس نقطے کو واقعاً پہچاننے کی ضرورت ہے کہ جس وقت حاکم شام نے یہ قبول کر لیا ہے کہ امام مجتبیٰ کی صلح کی شرط یہ ہے کہ یہ جزیہ دے کر اس معاشرہ اسلامی کے اندر زندگی بسر کرے گا، تو اس کا مطلب ہے اس کا اسلام سے کوئی ربط نہیں ہے. خوب پس صلح نامہ دے کر امام مجتبیٰ نے یہ ثابت کیا کہ یہ مسلمان نہیں ہے. اس نے خود ایک ایسا عمل انجام دیا جس سے ثابت کیا کہ نہ فقط میں مسلمان نہیں ہوں بلکہ میں انسانیت سے بھی گرا ہوا ہوں. اور وہ کیا ہے؟ وہ دوسرا حکم ہے اسلامی، اور وہ یہ ہے
کہ جب کسی سے آپ معاہدہ کرتے ہیں، معاہدے کی پابندی کرنا یہ فطرت انسانی کا تقاضا ہے، اور یہ کام ایسا ہے کہ جس کا تعلق مذہب سے نہیں ہے۔ دیکھیں امام مجتبیٰ نے جب تعہد کیا، پھر ایک عقد اور پیمان باندھا نا، اور پیمان کیا تھا کہ جب تک یہ شرائط پر پابند رہے گا اس کے ساتھ جنگ نہیں کی جائے گی۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ 10 سال پہلے امام حسین علیہ السلام سے امام مجتبیٰ دنیا سے چلے گئے اور معاہدہ اس نے توڑ دیا تھا، اور توڑنے کے بعد کئی لوگوں نے آ کر امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ آپ معاویہ کے خلاف جنگ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو امام نے کیا فرمایا؟ کہا کہ میرے بھیا نے معاہدہ کیا تھا اور ہم معاہدے کو نہیں توڑ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ معاہدے کو توڑنا یہ انسانیت کے خلاف ہے، نہ یہ کہ مذہب کی قید ہے۔ اس لیے آپ جا کر دیکھیں پیغمبر اسلام کے جتنے صلح نامے ہیں ان کو آپ پڑھ کر دیکھیں، جن سے صلح کی وہ سارے کے سارے یا اہل کتاب تھے یا کافر تھے یا مشرک تھے، لیکن کبھی بھی پیغمبر نے اس عہد کو نہیں توڑا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عہد اور پیمان کا تعلق انسانیت سے ہے، مذہب سے بالاتر ہے، مذہب کے لیے نہیں ہے۔ خوب اگر مذہب آپ کا شیعہ نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، کافر کے ساتھ معاہدہ کرتے ہو، فطرت انسانی کا تقاضا یہ ہے کہ اس معاہدے کے پابند رہو۔ خوب حاکم شام نے کیا کیا؟ اسی معاہدے کو وہیں پہ توڑ کر اپنے پاؤں میں روند کر یہ ثابت کیا کہ آقا تم مجھے فقط کافر نہ سمجھو، میں انسان بھی نہیں ہوں۔ بس ایک معاہدہ امام کا اس نے ثابت کیا کہ اس کا اسلام سے کوئی ربط نہیں ہے، دوسرا اقدام اس نے انجام دیا کہ میرا انسانیت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ خوب بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کا تعلق واقعاً انسانیت سے ہوتا ہے۔ ان انسانیت کے کمالات میں سے ایک کیا ہے؟ جود و سخا اور خرچ کرنا ہے۔ یہ خرچ کرنا یہ وصف متقین ہے۔ کرتے کہاں سے ہیں؟ کہ جب انفاق کرتے ہیں تو اپنی ذات سے شروع نہیں کرتے ہیں، اپنے غیر سے شروع کرتے ہیں۔ عرض یہ کر رہے تھے کہ عبداللہ ابن جعفر جود و سخا میں مشہور تھے۔ شام کی طرف گئے، کوئی سائل آیا اور اس نے پوچھا اور مانگا، یعنی اپنی حاجت اور ضرورت کا سوال کیا، تو جناب عبداللہ نے اس کی ضرورت سے زیادہ دیا۔ جب زیادہ دیا تو کسی نے آ کے کہا کہ یہاں تو آپ کو کوئی جانتا نہیں ہے، تو اگر اتنا ہی دے دیتے تو کافی تھا، جہاں پہ آپ کو جانتے ہیں وہاں پہ زیادہ دیں گے تو آپ کی تعریف ہوگی، یہاں تو آپ کو کوئی جانتا نہیں ہے تو کیا تعریف کرے گا؟ تو عبداللہ بن جعفر نے فرمایا کہ بدبخت، میں اس لیے نہیں دیتا ہوں کہ لوگ میری تعریف کریں، میں خدا کی خوشنودی کے لیے دیتا ہوں۔ تو وہ خدا جو مدینے میں ہے وہی خدا شام میں بھی ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے، خوب لوگ مجھے نہیں پہچانتے لیکن خدا تو مجھے پہچانتا ہے نا۔ بس جو آتا ہے واقعاً وصف متقین کے زمرے میں آتا ہے، اس کے لیے انفاق میں کون سی چیز معیار ہوتی ہے؟ خالق کائنات، نہ یہ کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے، لوگ تعریف کریں گے یا نہیں کریں گے۔ خوب آئیں پلٹ کر وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ من تبعیضیہ ہے یا من نشویہ ہے؟ فرق ہے دونوں میں۔ دیکھیں اس سے پہلے کہ فرق دقیق بعد میں آئے ہوئی ہے، اگر یہ من تبعیضیہ ہو تو اس انفاق سے مراد انفاق مالی ہے، اور انفاق یہاں پہ نافدہ کے معنی میں ہے، اور نافدہ کا معنی کیا کیا تھا؟ کم ہو جانا، ختم ہو جانا، خلا پیدا ہو جانا۔ اس لیے کیا کہتے ہیں؟ انفاق نفق، سوراخ آ جاتا ہے، کمی آ جاتی۔ خوب پیسہ آپ کے پاس ہے، آپ جب دیتے رہیں گے کم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ خوب کم ہوگا۔ خوب اگر کم ہوگا تو اس کا مطلب ہے خلا آ گیا ہے، نفاد آ گیا۔ ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، وما عند اللہ باق، جو اللہ کے یہاں ہے وہ باقی رہے گا، وہ ختم نہیں ہوتا ہے۔ خوب اگر یہ انفاق میں من ہو تبعیضیہ تو اس کا مطلب ہے کہ بعض کو خرچ کرتے ہیں اور دوسرے بعض کو بچا کے رکھ لیتے ہیں، جو خرچ کرتے ہیں وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ بس یہاں پہ اگر من تبعیضیہ ہو تو یہاں پہ انفاق نافدہ کے معنی میں ہے، اور اس سے مراد فقط انفاق مالی ہے۔ اور فقط انفاق مالی ہو تو اوصاف متقین میں سے فقط ایک محدود صفت کو ذکر کیا جا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ کہ ہمارے رزق مالی سے خرچ کرتے ہیں، خرچ کرنے کے نتیجے میں کیا ہو جاتا ہے؟ کم ہو جاتا ہے۔ خوب اگر من تبعیضیہ ہو تو انفاق سے مراد فقط انفاق مالی، اور انفاق مالی کی خصوصیت یہ ہے کہ خرچ کرنے سے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ پورا ہی کم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ انفاق معنوی، انفاق مجرد، انفاق و کمالات کی صورت میں، تو کمالات اور معنویات اور مجردات کی خصوصیت یہ ہے کہ خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا بلکہ خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ آپ مثلا آپ علم حاصل کرتے ہیں، اگر جا کے آپ دوسروں کو علم پھیلاتے ہیں، کم ہوتا ہے؟
کیا ہوتا ہے؟ وہ بڑھتا ہے. خوب آپ جب کسی کو درس پڑھنے کے بعد جا کے پڑھاتے ہیں تو درس پڑھانے کے بعد وہ علم آپ کے صفحہ نفس سے ختم ہو جاتا ہے یا نہ نئے گوشے آپ کے لیے لے کر آتا ہے؟ بس اگر معنویات میں انفاق ہو تو وہ کمی کا باعث نہیں بنتا بلکہ زیادتی کا باعث بنتا ہے. اسی لیے علم کی خصوصیت یہ ہے کہ جتنا جتنا خرچ کرتے جائیں گے اتنا اتنا آپ کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا جائے گا. کتنا ہوگا؟ مثلا ایک گلاس لیں آگا، اگر آپ گلاس کو بھرنا چاہیں تو جب جتنی اس کی ظرفیت ہوگی پانی بھرنے کے بعد کیا ہو جائے گا؟ اب اس کے بعد کیا ہو جائے گا؟ گرنا شروع ہو جائے گا. کیوں؟ چونکہ اب ظرفیت نہیں ہے. لیکن غبارہ لیں، غبارے میں کیا ہے؟ چھوٹا سا وجود ہوتا ہے. وہ پانی آپ یا ہوا اس کے اندر تھوڑی تھوڑی ڈالنا شروع کریں تو ڈالنے سے کم ہوتا ہے یا اس کی وسعت میں اضافہ ہوتا ہے. معنویات یوں ہیں. معنویات میں اگر انفاق کریں تو اس انفاق سے انسان کی ظرفیت میں اضافہ ہوتا ہے. اسی لیے نہج البلاغہ میں امیر بیان علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہر وعاء اور ہر ظرف بھر جاتا ہے الا وعاء العلم. وعاء علم اور ظرف علم نہیں بھرتا ہے. جتنا اس میں ڈالتے جائیں گے اتنا اتنا ظرف بڑھتا جائے گا. سوال کتنا بڑھے گا؟ جواب لا متناہی ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے. کیوں کوئی حد نہیں ہے؟ اس لیے کہ خالق کائنات نے پوری کائنات کو انسان کے لیے خلق کیا ہے اور انسان کو اپنے لیے خلق کیا ہے. اور خدا کی ذات کیا ہے؟ لا متناہی. تو جو لا متناہی ذات کا مسافر ہے اس کا سفر بھی لا متناہی ہے. اس لیے ظرف انسانی علمی صورت میں، تقوی کی صورت میں، معنویت کی صورت میں بھرتا نہیں ہے. جب بھی کوئی کمال آتا ہے وہ دوسرے کمال کی صلاحیت لے کر آتا ہے اور دوسرے کمال کی تڑپ لے کر انسان کے اندر آتا ہے. جیسے ہی ایک قاعدہ علمی پڑھتے ہیں شوق بڑھ جاتا ہے کہ دوسرے قاعدے کو بھی معلوم کیا جائے. ایک علم پڑھا، جب وہ مکمل پڑھ لیا اب وہ علم زینہ بنتا ہے دوسرے علم کے لیے. دوسرے علم کی خواہش اسی پہلے علم سے پیدا ہوتی ہے. بس اگر معنوی انفاق ہو تو نہ فقط یہ وہ کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا رہتا ہے. خوب اگر یہ بڑھتا رہتا ہے تو انفاق کا معنی کیا کریں؟ اگر انفاق ہو معنوی تو یہاں پہ انفاق اعطاء کے معنی میں ہے، نفقہ کے معنی میں نہیں ہے. ينفقون اے یعطون، دیتے رہتے ہیں. خوب من کیا ہو جائے گا؟ میں نے تبعیضیہ نہیں ہے بلکہ میں نے نشویہ ہے. پس جو کچھ خداوند عالم نے ان کو دیا بعنوان رزق، اس رزق سے انفاق کرتے ہیں. انفاق کی ابتدا کرتے ہیں، یعنی سب سے پہلے اللہ کی راہ میں اس کو انفاق کرتے ہیں. اس انفاق کے سائے میں ہوتا کیا ہے کہ آہستہ آہستہ ان کے ظرف اور مظروف دونوں میں اضافہ. اس لیے متقی بڑے شان و شوکت سے اور بڑے ہی اطمینان سے جو کچھ ملتا ہے خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، بخل نہیں کرتے ہیں. اگرچہ انفاق مالی بھی اگر نیت تقرب کے سائے میں ہو ظاہری طور پہ لگتا ہے کہ ختم ہو رہا ہے، لیکن حقیقتاً دیکھیں کیا ہے؟ بڑھتا رہتا ہے. ممکن ہی نہیں ہے کہ انفاق مالی کرے خدا کی قربت کے لیے اور اس کے اندر اضافہ نہ ہو. بس آج یہ کرنا تھا مما رزقناہم ينفقون. آیا ہمارے دیے ہوئے رزق سے انفاق کی ابتدا کرتے ہیں، آغاز کرتے ہیں، یا نہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے بعض حصہ اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں؟ کہا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ معنی من کا تبعیضیہ ہے یا معنی من کا نشویہ ہے. اگر نشویہ ہو تو آغاز کے معنی میں ہے، یعنی آغاز انہوں نے یہاں سے کیا. کس سے کیا ہے؟ کہ ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے خدا کا ہے، اور جو کچھ خدا کا ہے اسی سے ہم نے کیا کیا ہے؟ آغاز کیا ہے. اور اگر آغاز کے لیے ہے تو انفاق سے مراد انفاق مالی نہیں ہے صرف، بلکہ انفاق معنوی ہے. جو کچھ خدا نے دیا ہے آپ کو آغاز کرو. عزت دی ہے آغاز کرو، علم دیا ہے آغاز کرو، تقوی دیا ہے آغاز کرو، معنویت دی ہے آغاز کرو. آغاز کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہاں سے شروع کرو معاشرے کے اندر، اور پہنچو گے کہاں اب وہ انشاءاللہ باقی جو اوصاف ذکر ہوں گے ان کے سائے میں معلوم ہو جائے گا. بس خالق کائنات کیا کرتا ہے؟ اوصاف متقین کو بیان کرنے کے لیے آپ کو اور مجھے آگاہ کر رہا ہے کہ آپ کی دید، آپ کا عقیدہ، آپ کا نظریہ رزق الہی کی نسبت کیسا ہے؟ آیا انفاق مالی کو رزق سمجھتے ہیں یا نہ انفاق عام ہے جو مادی بھی ہے اور
مانوی بھی ہے. اگر مانوی ہے تو یہ مما رزقناہم، ہمارے دیے رزق سے آغاز کرتے ہیں انفاق کا، یہ من نشویہ ہو جائے گا. اور رزق کے مراد کیا ہوگا؟ رزق علم ہے، تقوی ہے، مانویت ہے، درس ہے، باس ہے، تدریس ہے، اور بھٹکے ہوئے لوگوں کے ہاتھوں کو تھام کر اللہ کی بارگاہ میں لے جانا، ہدایت کے راستے پہ لے کے آنا. یہ سارے کا سارا کیا ہے؟ رزق. اور آغاز کرتے ہیں اور متقین یہیں سے، یہ جو کچھ خدا کا دیا ہوا ہے وہاں سے آغاز کرتے ہیں اپنے سفر کا. خوب، آغاز کرنے کے بعد جب خرچ کرتے ہیں تو جاتا کہاں آیا؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. خوب، جب آپ خرچ کرتے ہیں، خرچ کرنے کے نتیجے میں جو بھی آپ نے خرچ کیا، مال دیا خرچ کیا، علم دیا خرچ کیا، تقوی خرچ کیا، ساری چیزیں جو آپ نے خرچ کی جاتی کہاں ہیں؟ یہ دوسری چیز ہے جو متقین کے لیے خالق کائنات نے بیان کی. اور وہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ یہ ہے کہ آقا میں پیسہ دیتا ہوں سامنے والے کو، اور سامنے والا آ کر سوال کرتا ہے کہ میں ضرورت مند ہوں، مجھے کچھ دیں. آپ نے بھی کیا کیا؟ پیسہ دیا، جیب سے نکالا اور اس کو دے دیا. دینے کے بعد آپ کو کیا ہے؟ عقیدہ کیا ہے؟ نظریہ کیا ہے؟ کہ ہم نے اس کی مدد کر دی. جب اس کی مدد کی ہے تو ہوا کیا ہے؟ خوب، نہ وہ کہیں پہنچے گا نہ آپ کہیں پہنچیں گے. اور اگر آپ کے عقیدے میں یہ ہے کہ جو اس کو دے رہا ہوں اس کو نہیں دے رہا ہوں، بلکہ یہ کیا ہے؟ السائل رسول اللہ، سائل اللہ کا بھیجا ہوا شخص ہے، اور آپ کی نگاہ بھی کس پہ ہے؟ خدا پہ ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے آقا؟ وہ پھر عقیدہ بدل جاتا ہے. عقیدے سے پھر کیا ہوتا ہے آقا؟ آپ کے اعمال میں فرق آ جاتا ہے. اور فرق کیا ہے؟ کہ جب آپ خدا کو مد نظر رکھ کر دیتے ہیں تو اس سائل کو آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ کون ہے، آپ کی نگاہ کس پہ ہے؟ خدا پہ. اسی لیے آپ دیکھیں سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے کہ جب بھی سائل آتا، سائل کو جو کچھ دیتے، دینے کے بعد اس کے ہاتھ کو چومتے، بوسہ دیتے. کیوں؟ اور جب سوال ہوا کہ مولا آپ اس کا ہاتھ کیوں چومتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ اس کا نہیں ہے، یہ دست خدا ہے. اور ممکن ہی نہیں ہے کہ پہلے خدا نہ لے اور خدا لیے بغیر اس کے ہاتھ میں پہنچ جائے. جب میں دیتا ہوں رائے خدا میں، سب سے پہلے ید اللہ میں جاتا ہے، اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے، اور پھر اللہ سے ہوتا ہوا اس سائل کے ہاتھ میں آتا ہے. تو یہ ید سائل نہیں ہے، یہ ید خدا ہے. تو میں خدا کے ہاتھ پہ بوسہ دیتا ہوں. اب دیکھیں، جب آپ کی دید، آپ کا عقیدہ جب بدلتا ہے، معنی بدل جاتا ہے. ایک ٹکا دینے کے لیے جب امام کی نگاہ یہ ہے کہ سائل کی طرف متوجہ نہیں ہے بلکہ خدا کی طرف متوجہ ہیں، پھر سوال کرتے ہیں جی امیر المومنین نماز میں تھے اور تیر کو نکال لیا، امام کو پتہ نہیں چلا، اور ادھر سے جب نماز میں تھے تو سائل کا کیسے پتہ چل گیا؟ عزیز من، دونوں حالتوں میں معصوم کا ارتباط خدا سے ہے. جب تیر نکالتے ہیں تب بھی خدا سے متصل ہے، اور جب سائل آ کے مانگتا ہے تب بھی اتصال خدا کے ساتھ ہے. انفاق خدا کے ہاتھ میں جا رہا ہے، اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات خدا سے مرتبط ہے. ہم اپنے ذہنوں کو اصلاح کریں کہ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ سائل یہاں سے آیا ہے اور امام کی توجہ سائل کے نہیں. عزیز من، معصوم کی توجہ سائل کی طرف ہے ہی نہیں. معصوم جب انفاق کرتا ہے راہ خدا میں کرتا ہے، اور راہ خدا میں کرنے کے لیے دیکھتا ہی خدا کو ہے، ید خدا کو دیکھ رہا ہوتا ہے، نہ غیر اللہ کو. جو اللہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے توجہ اس کی خدا کی طرف ہوتی ہے. خوب جب رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتا ہے تو زکوٰۃ کس کو دے رہا ہے؟ اللہ کی راہ میں. خوب اللہ کے ہاتھ کو دیکھ رہا ہے، نہ سائل کے ہاتھ کو. سائل کا، اور اسی لیے ہے کہ جب اللہ کے راہ میں دیتے ہیں ید خدا کو دیکھتا ہے، اس پہ بوسہ دیتا ہے. ورنہ عام سائل کا ہاتھ چومنا معصوم کے لیے سزاوار نہیں ہے. اب آئیں حدیث میں. ان سجاد علیہ الصلوۃ والسلام امام کیا فرماتے ہیں؟ زمین تو علی ربی، میں نے ضمانت کی ہے خدا کے مقابلے میں. کیا؟ ان الصدقۃ لا تقع فی ید العبد، صدقہ کبھی بھی عبد کے ہاتھ میں نہیں جاتا. اور یہ میں نے خدا سے وعدہ لیا ہے، اور یہ خدا کی ضمانت. البتہ اور روایات بھی ہیں جن کا مضمون یہ خدا نے کہا کہ میں نے اپنی ہر چیز میں وکلا اور وکیل مقرر کیے ہیں جو کیا کرتے ہیں؟ میرا کام انجام دیتے ہیں. لیکن ایک چیز میں نے کسی کو وکیل نہیں بنایا ہے. مثلا موت وکیل ہے، رزق وکیل ہے، ہر چیز میں ہے، سب وکلا موجود ہیں. اور کیا ہے؟ فالمدبرات امرا، وہ ملائکہ ہیں جو تدبیر عالم کرتے ہیں خدا کے اذن سے، اور یہ ساری تدبیر خدا نے ان کے ذریعے اس کائنات کو انجام دے رہا ہے. لیکن خدا نے کہا ایک چیز کی میں نے نفی کی، اور وہ کیا ہے؟ کہ میں نے صدقہ لینے کے لیے کسی کو وکیل نہیں بنایا ہے. ہوتا ہے نا، مراجع جب وجوہات لیتے ہیں تو ان کے وکلا ہوتے ہیں، لیکن خدا نے کہا نہ، میں نے صدقہ لینے کے لیے کسی اور کو وکیل نہیں بنایا ہے، بلکہ مستقیماً
انفاق کرنے والے سے میں خود لیتا ہوں اور خود لینے کے بعد مستحق تک بھی خود پہنچاتا ہوں. بس اس لیے یہ سائل کا ہاتھ سائل کا نہیں ہے, یہ سائل رسول اللہ ہے, اللہ کا بھیجا ہوا ہے. جو اللہ کا بھیجا ہوا ہے تو دینے والا بھی خدا کو دیتا ہے. کیا ضمانت کی کہ ان صدقۃ لا تقع فی ید العبد, عبد کے ہاتھ میں نہیں آتا, حتی تقع فی ید الرب, سب سے پہلے انفاق اللہ کے ہاں جاتا ہے. اللہ اس آپ کے صدقے کو, آپ کے عطیے کو, آپ کے انفاق کو خدا لیتا ہے, اور خدا جب لے لیتا ہے اپنے ہاتھ سے پھر اس سائل کو دیتا ہے. پس سائل کے ہاتھ میں بعد میں جاتا ہے, خدا کے ہاتھ میں پہلے جاتا ہے. وَهُوَ قَوْلُهُ تعالیٰ, اور امام علیہ السلام نے دلیل ذکر کی, وہ کیا قرآنی آیت, هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ, خداوند عالم اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے. وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ, صدقات کو کون لیتا ہے؟ خدا لیتا ہے. یعنی صدقات کی خصوصیت یہ ہے کہ جس کے اندر مستقیماً خداوند عالم اپنی ذات کو انوالو کر رہا ہے, شریک کر رہا ہے کہ میں خود لیتا ہوں, کسی اور کا بیچ میں واسطہ نہیں. وہ جب خدا نے یہ کہا کہ میں خود لیتا ہوں تو دینے والے کے عقیدے میں بھی یہ ہو کہ میں جو دے رہا ہوں یہ راہ خدا میں خدا کو دے رہا ہوں, میرے لیے یہ ہو. اور جب یہ نیت آتی ہے کہ میں خدا کو دے رہا ہوں پھر کوئی فرق نہیں ہوتا یہ مانگنے والا رشتہ دار ہے یا غیر رشتہ دار ہے, قریبی ہے یا نہیں, دوست ہے یا نہیں. اب دیکھیں ہماری زندگیوں میں ہم جو خرچ کرتے ہیں, اولاً تو خرچ نہیں کرتے ہیں, پہلی مشکل یہی ہے کہ امساک کرتے ہیں, روکتے ہیں, دیتے ہی نہیں ہیں. لیکن اگر کہیں یہ تھوڑی بہت توفیق آ بھی جائے تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر اپنے تعلقات دیکھتے ہیں, کون ہمارا احترام کرتا ہے, کون ہمارا قریبی ہے, کون ہمیں جھک کے سلام کرتا ہے. ہاں فلاں سا نہیں تو کیوں, وہ فلاں موقع پہ اس نے مجھے سلام نہیں کیا تھا. دیکھیں ہماری عادتیں اور ہمارے رویے دین کے ساتھ کیسے ہیں. خوبصورت سی بات, جیسا نظریہ ہوگا ویسا انسان کا عمل ہوگا. اور اگر عمل یہ کہ آگا انفاق اللہ کی راہ میں جاتا ہے اور انفاق کی صورت میں خدا قبول کرتا ہے تو پھر آپ کے لیے اصل سائل کوئی معنی نہیں رکھتا ہے, مہم بھی نہیں ہے کون آ رہا ہے. اسی لیے دیکھیں معصومین کی سیرت کیا تھی, رات کی تاریکی میں یہ دیتے تھے. کیوں دیتے تھے؟ اصل دیکھیں ہی نہیں, پتہ ہی نہیں چلے کون ہے, کون آیا ہے, کون نہیں آیا ہے نا. امام صادق علیہ السلام کے لیے کہ رات کی تاریکی میں, اور یہ سب معصومین کے لیے تھا نا, یہ فقط امام صادق علیہ السلام کا بلکہ تمام معصومین علیہ السلام ایسے ہی تھے. رات کی تاریکی میں جا رہے تھے, آزوقہ اٹھایا ہوا, ایک قریبی صحابی امام کا, اس نے دیکھا کہ امام علیہ السلام تنہا جا رہے ہیں, پیچھے پیچھے چلنا اس نے شروع کر دیا. قدموں کی آہٹ سنی امام علیہ السلام نے, رک گئے. سوال کیا کون ہو؟ اس نے جواب دیا کہ مولا فلاں. کیوں آ رہے ہو؟ کہ مولا دیکھا رات کی تاریکی میں آپ جا رہے ہیں تنہا. تو میں نے کہا امام اکیلے نہ ہوں, آپ کی خاطر میں نے کہا آ جاتا ہوں. امام نے کہا اچھا آ گئے تو اب ساتھ میں, یعنی واپس نہیں جاؤ. جتنے تھے سائل اور فقیر ان کے گھروں میں جا کے آزوقہ رکھنے کے بعد امام جب واپس آنے لگے اس نے سوال کیا, مولا جن کو آپ یہ دے کے جا رہے ہیں یہ کون ہیں؟ کہا بندگان خدا ہیں. کہا آپ کے ماننے والے ہیں؟ کہا نہیں. آپ کے شیعہ ہیں؟ کہا نہیں. تو پھر ان کو کیوں دے رہے ہیں؟ کہا کہ ہمارا کام ہی دینا ہے. وہ جس کا کام دینا ہو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے والا کون ہے. پھر سائل نے سوال کیا, مولا اگر یہ آپ کے چاہنے والے ہوتے, شیعہ ہوتے تو کیا کرتے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا پھر اگر یہ میرے چاہنے والے ہوتے تو نمک تک کی ضروریات میں ان کی پوری کرتا. آغا آئمہ یہ تھے, آئمہ کی سیرت یہ تھی کہ ایک رویہ ہے عموم مردم کے ساتھ, بندگان خدا ہے, دیں آپ, مجھے سلام کرتا ہے یا نہیں کرتا, مجھے رائے خدا میں دینا ہے. رائے خدا میں یہ نہیں دیکھا جاتا یہ کالا ہے, سفید ہے, عربی ہے, اجمی ہے, اپنا ہے, بیگانہ ہے, کچھ بھی نہیں دیکھا جاتا جب دینا ہی خدا کو ہے. لیکن اگر یہ رشتہ ہمارے ساتھ بھی برقرار کر لے تو اس کا حق ہماری گردن پہ زیادہ ہو جاتا ہے, اور وہ حق یہ ہے کہ ان کی نمک تک کی ضروریات ہم پوری کریں گے. بیٹا ایک خط ہے, حتماً اگر آج فرصت ہو تو جا کر دیکھیے گا. علی ابن مہزیار اہوازی, یہی آواز جو ایران کا شہر ہے, آواز یہاں کا رہنے والا تھا, نام تھا علی ابن مہزیار, اور اس نے 3-4 اماموں کو در کیا ہے, امام رضا علیہ السلام کو اور امام تقی علیہ السلام کو, امام ہادی علیہ السلام کو, اور ظاہراً امام عسکی علیہ السلام کو بھی اس نے ان کے زمانے کو اس نے در کیا ہے. اس نے خط لکھا تھا امام جواد علیہ السلام کو, اور خط میں کیا لکھا؟ وَأَكَّنْ آغا انسان کو کبھی کبھی شرم محسوس ہوتی ہے کہ ہم بھی کیسے شیعہ ہیں اپنے آئمہ کے لیے. خط لکھا, اور خط لکھنے میں ابھی بھی آپ سرچ کریں گے نا فارسی میں, نامہ علی ابن مہزیار, پورا خط آ جائے گا,
اور واقعاً پڑھنے والا ہے. میں فقط ایک بات کی اشارہ کرتا ہوں، باقی پورا خط آپ وہاں سے جا کے پڑھ سکتے ہیں. خط میں یہ لکھا کہ مولا وجوہات میں سے یعنی بیت المال خمس و زکوٰۃ میں سے آپ کا پیسہ میرے تک آیا تھا اور میں محتاج تھا تو میں نے خرچ کر دیا. آپ راضی تو ہیں نا؟ خط لکھا. جیسے ہی خط ملا امام علیہ السلام کو، اب وہ جواب پڑھنے والا ہے، اور واقعاً انسان کے لیے وہ شرم اور عبرت کا باعث ہے کہ واقعاً ہم بھی اپنے زمانے کے امام سے ایسے مرتبط ہیں یا نہیں ہیں. امام نے کہا، وہ جو خط کا جواب دیا اس میں یہ کہا کہ وہ جو آپ نے خرچ کیا ہے بقول فارسیوں کے نوشی جان گوارہ ہے وجود ہے، خوب حلال ہی حلال ہے، اور اپنی طرف سے بھاری مقدار میں امام علیہ السلام نے اور مال کو کہا میں وہ بھی آپ کے لیے بھیج رہا ہوں. 2 جملے کے جو واقعاً ہمارے لیے عبرت کا نمونہ ہے، اور واقعاً ہمارے لیے اس وقت اگر تھوڑی سی غیرت دینی ہے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ واقعاً ہم ایسے ہیں یا نہیں ہیں. امام علیہ السلام نے کہا کہ پہلی یہ ہے کہ اگر میں آپ کے بارے میں یہ کہوں کہ میں نے روئے زمین پہ آپ جیسا دیندار نہیں دیکھا، لا رجوت ان اکون صادقا، امید کرتا ہوں کہ میں اپنی کلام میں سچا ہوں کہ میں نے آپ جیسا دیندار اس وقت اس زمانے میں نہیں دیکھا. ایک علی ابن کردار کیسا ہوگا آپ کہ جس کے لیے معصوم امام یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تجھ جیسا دیندار دنیا میں نہیں دیکھا، اور بغیر امام کی اجازت کے بیت المال استعمال بھی کر چکا ہے. اس کے باوجود امام کہہ رہے ہیں میں نے تجھ جیسا دیندار نہیں دیکھا. آغا امام اصل مال دنیا کی طرف ذرہ برابر نگاہ اٹھا کے دیکھتے نہیں ہیں. لہذا ایک ہے، اب نہیں معلوم جب بات آگے کروں نہ کروں کبھی ڈر بھی لگتا ہے، اور وہ یہ ہے آغا علی ابن مازیار کے پاس پیسہ کس کا تھا؟ امام کا. پہلے استعمال کیا ہے، بعد میں خط لکھ کے اجازت لی ہے، اور امام نے جواب کیا دیا کہ وہ جو استعمال کیا وہ تو حلال ہی حلال ہے، اس سے الگ سے بھی یہ جو بیت المال لیتے ہیں امام کی جگہ پہ بیٹھ کے، ان کے رویے کیسے ہوتے ہیں؟ مال ہے امام کا، شرائط ہیں ان کی، یہ یہاں پہ نہیں ہوتا، وہاں پہ نہیں ہوتا، یہاں نہیں کرنا ہے. تیرے باپ کا ہے جتنی شرائط لگا رہا ہے، جن کا ہے انہوں نے شرائط لگائی ہیں. آؤ ذرا تھوڑا سا امامت کو اس پیرائے میں بھی آ کر دیکھو. ائمہ کیا کہتے ہیں امام صادق علیہ السلام کا کہ ایک شخص آیا امام سے آ کے کہتا ہے مولا میں فلاں جو ہے شخص وہ میرا دوست ہے. امام نے کہا دوست ہے؟ تو کہا ہاں مولا دوست ہے. تو امام نے کہا کہ اس کی اجازت بغیر اس کی جیب سے پیسہ نکال لیتے ہو؟ کہا مولا یہ تو نہیں ہے، نہ وہ راضی ہے اور نہ میرے اندر جرأت ہوتی ہے کہ ایسا کروں. تو امام نے کہا آج کے بعد یہ لفظ دوست اس کے لیے استعمال. آغا آپ محب اہل بیت ہیں، دوست دار اہل بیت ہیں، تو وہ معصوم جو دوسروں کو منع کر رہا ہے وہ اپنی ذات میں جاری نہیں کرے گا اس قانون کو؟ اگر آپ اہل بیت کے محب ہیں اور قانون امام یہ ذکر کر رہے ہیں کہ آغا دوستی کا معیار یہ ہے کہ اگر اس کی جیب میں ہاتھ ڈال کے کچھ نکال کے خرچ کر لو اور اس کے لیے کوئی مشکل اور تکلیف کا سبب نہ ہو تو اس کا مطلب ہے آپ اس کے دوست ہو، حبیب ہو، محب ہو. وہ جو دوسروں کے لیے امام معیار ذکر کر رہا ہے اپنی ذات میں نہیں ہوگا؟ وہ اپنے محبین کے لیے وہ اس طرح سے معاذ اللہ کنجوسی سے کام لیں گے کہ نہیں اس کی اجازت نہیں ہے، یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو. نہیں سمجھ آتی آگا دین کو کیسے سمجھا ہوا ہے. خوب عرض کیا کر رہے تھے کہ مال کو اس طرح سے خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، یہ ہے آغا معیار. خوب دوسرا جملہ کیا کہا علی ابن مازیار کے لیے، اور وہ یہ تھا کہ علی ابن مازیار یہ خط میں اپنے ہاتھ سے لکھ رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میرے خط کو دیکھنے کے تم مشتاق ہو، اس لیے میں نے کاتب کو نہیں کہا کہ خط لکھو، میں نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے. یہ کون ہے؟ علی ابن مازیار. کیا رابطہ ہے امام کے ساتھ؟ خوب واقعاً آج سوچنے کی ضرورت ہے ہمارا ایسا رابطہ ہے امام کے ساتھ؟ امام زمانہ سے ملاقات کا جو ذکر ملتا ہے وہی ہے ابن مازیار ہے کہ امام زمانہ کے لیے جاتے رہے 20 سال تک حج کے لیے. آج سنتم یہ وہی ہیں، یہ وہی ہیں. اب یہ وہی انشاءاللہ وہ حالات جب پڑھیں گے یہ وہی علی ابن مازیار. پڑھیے گا انشاءاللہ جا کر، اور وہ پورا خط دقیق ان عربی کی عبارات کے ساتھ پڑھی ہے. دیکھیں شاید خالق کائنات کی طرف سے لطف ہو اور ہمیں بھی ہدایت کا کوئی سامان مل جائے. بس آئیں جب آپ کی نیت یہ ہے، عقیدہ یہ ہے کہ آقا جو راہ خدا میں دیتے ہو وہ راہ خدا میں ہی دیتے ہو، خدا کی خوشنودی کے لیے دیکھتے ہو. جب خدا کی خوشنودی کے لیے دیتے ہو تو پھر کیوں دیکھتے ہو کالا سفید، اپنا بیگانہ پرایا؟ یہ کیا ہے؟ اور آج دیکھیں آقا نہیں سمجھ آتی. اسی لیے آپ جا کر دیکھیں روایات میں ملتا ہے کہ یا کی بدین جدید، جب امام علیہ السلام آئیں گے
اور آ کر ہمارے رویوں کو دیکھیں گے، ہم خود امام کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے اور امام کہے گا یہ کرو، وہ کہیں گے یہ کیسے ہوگا، ہم نے تو اسلام یہ سمجھا ہوا تھا۔ آج دیکھیں ہم تھوڑا بہت، اولاً تو میں نے عرض کیا کہ ہم کرتے نہیں ہیں، ثانیاً کیا ہو اگر کسی کے ہاتھ میں بیت المال آ جائے تو سب سے کیا ہوتا ہے، ہمارے مدرسے کے کون سے طالب علم ہیں پہلے ان کو دو، اس کے بعد اگر کوئی ہے تو کہیں دوسروں کے لیے پتہ نہیں ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ یہ کہاں سے آگا، یہ کون سی سیرت ہے ائمہ طاہرین کی؟ واقعاً بڑا دکھ ہوتا ہے۔ مرجع تقلید بنا ہوا ہے کس کے لیے؟ یہ کاشانی طلاب کے لیے شہری ہے، وہ باپ کا ہے جو کاشان کے لیے مختص کیا ہے، مگر امام کا ہے تو امام کی نگاہ سے جا کر دیکھو امام نے کون سا معیار ذکر کیا ہے۔ بکرا اپنی فیملی کے لیے، صدقات اپنی فیملی کے، کون سا دین ہے آگا؟ مما رزقناہم ینفقون، آغاز ہی انفاق سے کرتے ہیں، اور انفاق کس لیے کرتے ہیں کہ راہ خدا میں کرتے ہیں، خدا کی خوشنودی کے لیے، نہ یہ کہ اپنا دیکھ کے پرایا دیکھ کے آکے۔ خوب خالق کی کائنات نے کہا کہ صدقات کو میں لیتا ہوں، ضمانت میں نے لی ہے، اسی لیے امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا ہوا یقبل التوبت، وہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، وہ یاخذ، وہ خود صدقات کو لیتا ہے۔ خوب اگر ہمارا عقیدہ یہ کہ ہم اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، پھر فرق نہیں آگا، آپ کو خدا کو دے رہے ہو، اب خدا کے سائے میں جس کو بھی ملتا ہے ملتا رہے، آپ کی بلا سے کہ کون آیا اور کون نہیں آیا۔ ایک بات، دوسرا مطلب خالق کی کائنات فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ خوب انفاق کرتے ہیں، انفاق کہاں جاتا ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ خوب پھر آپ جو صدقہ دیتے ہو اللہ کی خاطر اور اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے، دوسرا اثر اس کا کیا ہوتا ہے؟ خالق کی کائنات فرماتا ہے یمحق اللہ الربا، ربا کو خدا محق کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، نابود کر دیتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھاتا رہتا ہے۔ خوب ایک کو ختم کر دیتا ہے اور ایک کو بڑھاتا رہتا ہے۔ دیکھیں بیٹا، میم ہے قاف محقہ، محقہ کا عربی میں معنی کیا ہے؟ وہ چیز جو آہستہ آہستہ نابودی کی طرف گامزن ہو، اس کو کہا جاتا ہے محق، محقہ، آہستہ آہستہ تدریجن نابودی کی طرف، زوال کی طرف گامزن ہو، اس کو عربی میں کہا جاتا ہے محقہ۔ چاند جب طلوع ہوتا ہے تو شروع کا پہلی کا چاند جب دیکھتے ہیں کتنا ہوتا ہے؟ بہت باریک، اسی لیے اس کو ہلال کہتے ہیں۔ ہلال کون ہوتا ہے؟ جو باریک ہو، اور جب وہ چلتے 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 جب مکمل ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدر۔ 14ویں کا چاند کیا کہلاتا ہے؟ بدر۔ یعنی اب وہ پورا کیا ہو گیا ہے؟ مکمل۔ اور ہوتا کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے کہ چاند طلوع کہاں سے کرتا ہے آگا؟ یہ تو دیکھا ہو نا، ہر روز دیکھتے رہتے ہیں، کہاں سے آتا ہے چاند؟ مغرب سے آتا ہے بیٹا، یہ تو دیکھنے والی چیز ہے، یہ تو کوئی علمی بات نہیں ہے۔ چاند مغرب سے آتا ہے، مشرق میں غروب کرتا ہے، چاند کے برعکس، سورج کے برعکس۔ خوب جب شروع میں طلوع کرتا ہے اس جگہ کو جہاں سے نکلتا ہے، کبھی ہلال کہلاتا ہے، کبھی بدر کہلاتا ہے۔ جہاں پہ غروب ہوتا ہے اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ محاق۔ اسی لیے آپ فقہ اصطلاح میں جا کے دیکھیں گے کہ محاق سے چاند نمودار ہوا یا محاق میں چاند چلا گیا۔ وہ محاق کیا ہے؟ محاق وہ نقطہ ہے عالم وجود کا جہاں پہ چاند آہستہ آہستہ جب کم ہوتا ہے، کم ہوتے 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 آخر میں جب ہوتا ہے بالکل نابودی کے مرحلے پہ ہوتا ہے، اور جب وہ نابود ہوتا ہے کہاں پہنچ جاتا ہے؟ محاق میں۔ محاق کو محاق اس لیے کہتے ہیں کہ چاند کم ہوتے 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 جب ناپدید ہو جاتا ہے محاق میں پہنچ جاتا ہے، اور محاق میں پہنچنے کے بعد پھر مغرب سے دوبارہ آغاز کرتا ہے طلوع ہونے کا۔ پس محاق وہ جگہ جہاں پہ چاند جا کر ختم ہو جاتا ہے اس کو محاق کہتے ہیں، اور جب وہاں سے نکلتا ہے اس کو کہتے ہیں ہلال، رؤیت ہلال، ہلال کمیٹی۔ ہلال کمیٹی کیا ہے؟ یعنی اب محاق سے پھر چاند پلٹ کر کیا آئے گا؟ مطلع پہ آئے گا، اور جس کو نظر آ جائے گا اس کے لیے عید ہو جائے گی۔ اب وہ فتاوی عید کے جو ہیں وہ انشاءاللہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ خوب محاق کیا ہے؟ کسی چیز کا آہستہ آہستہ کم ہو جانا، نابود ہو جانا۔ اس لیے خدا نے کہا یمحق اللہ الربا۔ ربا اگرچہ آپ کو کیا لگ رہی ہے؟ سود۔ کیا لگ رہا ہے؟ بہت زیادہ، ہو مہینے میں اتنے ملین آتے ہیں۔ خدا نے کیا کہا یہ محق ہو جائے گا، اور محق کیسے ہوگا؟ کہا یہ بھی ختم ہوگا، تو بھی ختم ہو جائے گا آہستہ آہستہ۔
لیکن اگر صدقات دیے تو کیا ہوگا؟ یربی، خداوند عالم اس کو بڑھاتا رہے گا. کتنا بڑھائے گا کہ وہ تصور بھی آپ نہیں کر سکتے. لہٰذا اگر نیت یہ ہو کہ ہم خدا کو دے رہے ہیں تو خدا کا رویہ پلٹ کریے کہ تم ایک دیتے ہو، کم ترین اس کا عدد میں کیا دیتا ہوں؟ کم ترین، کہ اس کو 10 گنے کر دیتا ہوں. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، یہ کم ترین ہے. خوب زیادہ کیا ہے؟ اب زیادہ قرآن کی آیت، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان کی مثال جو انفاق کرتے ہیں اللہ کی راہ میں. کیا ہے؟ تمثیل کے ساتھ خدا نے مطلب کو ذکر کیا. وہ کہا کہ اگر ہم اس اپنے معنویت میں اس انفاق کی حقیقت کو بیان کر دیں تو آپ کو سمجھ نہیں آتی. خوب مثال کے ذریعے سمجھاتے ہیں. وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں یعنی متقین، خوب ان کے انفاق کی حقیقت کیا ہے؟ کمثل حبۃ، اس گندم کے دانے کی طرح ہے. گندم کا دانہ، کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، کہ جس کے اندر خوشے کتنے ہوتے ہیں؟ 7. ایک دانہ کتنے میں تبدیل ہوا؟ 7 خوشوں میں، نہ 7 دانوں میں. خوشہ کیا ہوتا ہے؟ جس کے اندر کئی ایک. فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ایک خوشے میں کتنے؟ 100 دانے. ایک دانہ کس میں بدلا؟ 7 خوشوں میں. ہر خوشے میں کتنے ہیں؟ 100. کتنے ہو گئے؟ 7. واللہ یضاعف لمن یشاء، جو چاہے گا خدا اس کے لیے اس کو 2 برابر کر دے گا. چاہنا آپ کا کام ہے، خدا کا نہیں ہے. خدا جس کو چاہے گا 2 گنا. واللہ یضاعف، خدا 2 گنا کرے گا. لمن، اس شخص کے لیے جو چاہتا ہے. یعنی اگر آپ نے صدقے کے اندر اخلاص جتنا دیا اس اخلاص کے سائے میں ہوگا کیا؟ بڑھتا جائے گا. 1 سے 7، 7 سے 7 خوشے اور 7 گوشے میں 100 دانے، اور 700 کے بعد یضاعف 2 گنا ہو جائے گا. خوب کتنے ہو جائیں گے؟ 1400. ایک 1400 میں یرب صدقات، صدقات اس طرح بڑھتا جا رہا ہے کہ ایک 1400 میں تبدیل ہو گیا. کہا جو 1400 ہے کہنا واللہ واسع علیم، خدا اتنی وسعت دے گا اپنے علم کے سائے میں جس کا تم سوچ بھی نہیں سکتے. وہ کہاں جو خدا کی راہ میں صدقہ دے کے یہ سمجھ رہا ہے کہ میرا مال ختم ہو گیا، اور اس کا انفاق کیا جو خدا کی راہ میں دے کے خدا کو دیکھ رہا ہے، وجہ اللہ بن کر اس کو دیکھ رہا ہے، دے رہا ہے، اس کی کیفیت کیا ہوگی. بس عزیز من، کبھی انسان کی ذات وجہ اللہ بن جاتی ہے اور کبھی انسان کا عمل وجہ اللہ بن جاتا ہے. اور عمل کیا ہے؟ وہی صدقہ. انما نطعمکم لوجہ اللہ، یہ طعام ہے. طعام کس کا عمل ہے؟ اہل بیت کا. یہ اطعام کیا ہوا ہے؟ اطعام کیا بن گیا ہے؟ وجہ اللہ. اطعام وجہ اللہ، بھلے اطعام وجہ اللہ بن گیا ہے. اور وجہ اللہ کا قانون کیا ہے؟ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذی الجلال والاکرام، نہ ذو الجلال والاکرام. یہ کس کی صفت ہے؟ رب کی نہیں ہے بلکہ وجہ کی صفت. وجہ اللہ کیا ہو سکتا ہے؟ آغا کبھی عمل انسانی ہے، اگر اخلاص کے ساتھ انجام پائے تو کیا ہوتا ہے؟ وجہ اللہ بن جاتا ہے. اور کبھی ذات انسان کی وجہ اللہ بن جاتی ہے. خوب ذات وجہ اللہ بن جائے تو پھر ہوتا کیا ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے جو قانون ہیں وجہ اللہ کے وہ ہر جگہ پہ باقی رہیں گے. اور اس قانون کا ایک خاصہ کیا ہے کہ اگر آپ کا عمل وجہ اللہ بنتا ہے تو دوسری دلیل عقلی، آیا عمل بغیر عامل کے محقق ہو سکتا ہے؟ عمل بغیر عامل کے وقوع پذیر ہو سکتا ہے؟ خوب اگر عمل وجہ اللہ ہے تو عامل بھی وجہ اللہ ہے. خوب اگر عمل انسان کا خدا تک پہنچتا ہے، عامل نہیں پہنچے گا. وہ عمل اپنے عامل سے جدا، بس عمل بھی وجہ اللہ، عامل بھی وجہ اللہ. ایک چھوٹی سی علامت اور چھوٹا سا نمونہ وجہ اللہ کے لیے کیا ہے؟ نمونہ اس کا یہ ہے کہ جو خدا کے لیے انفاق کرتے ہیں، خدا کے لیے انفاق علمی کرتے ہیں، خدا کے لیے انفاق تقوائی کرتے ہیں، خدا کے لیے انفاق معنوی کرتے ہیں، یہ عمل بن جاتا ہے وجہ اللہ. اور عمل کے سائے میں عامل بھی بن جاتا ہے وجہ اللہ. اور وجہ اللہ جب بنتا ہے بقا اس کے لیے مختص ہو جاتی ہے. اسی لیے کہا کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، جب موت آئے گی نا ایسا جھٹکا لگے گا کہ جس جھٹکے میں انسان سب کچھ بھول جائے گا. لیکن جو وجہ اللہ کا مصداق ہے بڑی اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کرے گا. عالم دنیا سے بھی عالم اطمینان میں جا کر اپنے سفر کو
جاری رکھے گا. کوئی وَهُمْ مِنْ فَضَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ. یہ فضا ہے. فضا کس کو کہتے ہیں؟ تفضی، تقسیم ہو جانا، بکھر جانا کسی چیز کا. کہا کہ کتنی انسانیت کی ایسی بھاری مقدار میں تعداد ہے کہ ہم من فضعٍ یومئذٍ، جب وہ اس دن یہ فضا کا عالم ہوگا ہر چیز بکھر جائے گی. لیکن کون امن میں ہوگا؟ کہا جو وجہ اللہ ہے وہ امن میں ہوگا. جس نے خدا کے لیے کیا ہے وہ وجہ اللہ کا مصداق ہے. اب وہ اس کے لیے یہ زلزلہ، یہ ساعت، یہ قیامت، یہ موت اصلاً اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہے. اسی لیے تلقین سب کے لیے نہیں ہوتی، وجہ اللہ کے لیے تلقین نہیں ہوتی. جو وجہ اللہ کا مصداق بنتا ہے اب سب کچھ اس کے ذہن میں باقی رہتا ہے، لہٰذا اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. وَإِلَّا موت پہلا جھٹکا ہے جو انسان کی زندگی میں رونما ہوتا ہے، ہر چیز صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، نابود ہو جاتی ہے. خوب آئیں انفاق کو اس صورت میں خرچ کریں کہ ہماری نگاہ اور ہمارا عقیدہ خداوند عالم کے لیے ہو. اگر خداوند عالم کے لیے دیا، مما رزقناہم ينفقون، اپنے انفاق کا آغاز ہی رزق الہی سے کرتے ہیں. اب معنی فرق کر جائے گا. من نشویہ ہو کہاں تک انسان جا پہنچتا ہے، اور اگر میں نے تبعیضیہ ہو تو کتنا انحطاط آتا ہے کہ فقط انفاق مالی میں منحصر ہو گئے، اور انفاق مالی کے بعد بھی کیا ہے، کمی کا شکار ہو گئے کہ کم ہوتا جا رہا ہے. اسی لیے معصومین نے کیا فرمایا؟ کہا کہ جب تنگ دست ہو جاؤ تو کیا کرو کہ اللہ سے تجارت کرو. اللہ سے تجارت کیا ہے؟ صدقات کو خدا کے لیے دو، یہ تجارت ہے خداوند عالم کے ساتھ. اور ہم نے دیکھا ہے آگا اپنے طلاب کی زندگیوں میں بعض طلاب بہت تنگ دست تھے، لیکن جب تنگ دست ہوتے تھے قرضہ لے کر سیدہ کے نام پہ کھانا کھلاتے تھے طلاب کو، اور اس کے بعد ان کی مشکل حل ہو جاتی تھی. قانون ہے آگا، قرآن ہے قانون کا، اور قوانین کے سائے میں. مشکل یہ ہے کہ ہم نے ان قوانین کو صحیح سے پڑھا نہیں ہے. خوب آخری اثر، اور یہاں پہ اگرچہ بات تو تھی کہ اس کو ذکر کیا جائے، اگر انشاءاللہ ہوگی فرصت تو عرض کریں گے. اس کے بعد ہے کہ انفاق صفت کمالی ہے متقین کے لیے. اس کے لیے جو بیماریاں کیا تھیں؟ 3: شح، بخل، قتور. خوب اب دیکھیں خداوند عالم نے کیا کہا؟ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جو اس بیماری سے بچ جائے، یا جس کو اس بیماری سے بچا لیا جائے، اس بیماری سے محفوظ ہو جائے. کس سے؟ شح سے، بخل سے، قتور جیسی بیماری سے بچ جائے یا بچا لیا جائے اس کو، اور اس کی زندگی میں نہ آئے. انجام کیا ہوگا؟ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. مفلحون یہ ہیں. اب معنی نہیں کرتا ہوں اس کا کیونکہ لمبا ہے کلمہ، اس لیے قد افلح المؤمنون معنی کیا کرتے ہیں؟ مومنین. وہ کیا کامیابی ہے؟ اب پتہ نہیں ہے کیا ہے. کامیابی ہے لیکن پتہ نہیں. مثلا فرض کریں میں بھوکا ہوں، پیٹ خالی ہے، پیٹ خالی کے بعد مجھے کھانا کھانا ہے. اگر کھانا میں نے کھا لیا تو کامیابی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہو گئی. اگر حرام کا کھایا تو بھی کامیابی ہے یا نہیں ہے؟ وہ پیٹ تو بھر گیا نا. نمبر مجھے 12 لینے ہیں، خود لکھوں تو بھی مل جائیں گے، دوسرے کی نقل مار لوں تو بھی نمبر تو 20 مل گئے نا. وہ پھر کہیں کامیاب ہو گیا ہے؟ نہ، کامیابی معنی نہیں اردو میں فلاح کا. فلاح خود مرتبہ ہے قرآن کے اندر، اور وہ یہ ہے کہ عزیز من فلاح وہاں پہ ہوتی ہے جس کے اندر 3 رکن ہوں، تب اس کا معنی کیا. اسی لیے عرض کیا جاتا ہے بعض کلمات ایسے ہیں جن کا ترجمہ کرنا اردو میں بہت مشکل ہے، نہیں کریں اور کرنا بھی نہیں چاہیے، بلکہ اس کی حقیقت کو بیان کریں. فلاح عربی میں 3 اعمال کو کہا جاتا ہے. پہلا عمل کہ جسے آپ کہتے ہیں، مثال کے ذریعے اگر عرض کروں، مثلا آپ کو اپنا پیٹ پالنا ہے اور پیٹ بھی روٹی کے ذریعے پالنا ہے، تو کیا کرو؟ 3 کام کرو. سب سے پہلے گندم خود کاشت کرو، اس کی حفاظت کرو. حفاظت کرنے کے بعد جب وہ پک جائے، پکنے کے بعد اس کو صاف کرو، کاٹو. صاف کرنے کے بعد اس کا آٹا بناؤ. آٹا بنانے کے بعد اس کی روٹی بناؤ. روٹی بنانے کے بعد اب پیٹ میں ڈالو. اگر یہ اس پروسیس سے آپ نے یہ عمل انجام دیا اور آپ کا پیٹ بھرا، اس پیٹ بھرنے کو عربی میں فلاح کہا جاتا ہے. لہذا اگر فارسی میں اس کے کلمے کو کیا جائے گا، سب سے پہلے کیا ہے؟ کاشت. کاشت وہی ہوتا ہے نا، کشاورزی کرنا، زراعت کرنا. پہلا عمل فلاح کے اندر زراعت کرو، اور اس کے بعد برداشت، محافظت بھی کرنی ہے. برداشت کے بعد خود کرنا ہے، یہ محصول اٹھانا ہے.
اور برداشت کے بعد پھر کیا ہے؟ استعمال ہے. اس استعمال کے بعد یہ 3 رکن اگر آ گئے تو یہ کیا ہو جائے گی؟ فلاح. یہی قرآن کہنا چاہ رہا ہے کہ اپنے عمل کے سائے میں آپ کو فلاح میسر ہوگی. عمل کون انجام دے؟ آپ خود. حفاظت خود. نمو وہ نشو و نما کیا ہوگا؟ وہ اللہ کے ہاتھ میں، وہ بڑھائے گا. بڑھانے کے بعد اسی عمل کے سائے میں جب آپ بیٹھیں گے آپ کو کہا جائے گا مفلح. لہذا میری نماز سے آپ بہشت میں نہیں جائیں گے، میرے روزے رکھنے سے آپ کو درجات بہشت نہیں ملیں گے، چونکہ فلاح کا قانون یہی ہے. خو بہشت کس کے لیے؟ متقین کے لیے. متقین کون کا؟ جو مفلح ہیں. مفلح کون ہے؟ یعنی اپنے عمل کے سائے میں بیٹھتے ہیں. عمل کو خود انہوں نے ایجاد کیا، خود اس عمل کی حفاظت کی، اور وہ عمل جب بڑھتا گیا اسی کے سائے میں جا کر متقی بیٹھ گیا. اس کو عربی میں کہا جاتا ہے فلاح. خوب ہم نے کیا کہا ہے؟ مالدار ہو جاتے ہیں، نماز روزہ ایک بھی نہیں رکھتے ہیں، مرنے کے بعد وصیت کر دیتے ہیں خوب کسی مدرسے میں جا کے رکھوا لینا، ہم بہشت میں پہنچ جائیں گے. یقین جانے ہمارے عمل سے وہ کہیں نہیں پہنچے گا. اب انشاءاللہ ہے، آواز قرآنی عرض کروں گا بعد میں سورہ مبارکہ اسراء میں. خوب درجات انسانی اس طرح سے ہیں. خوب آپ فلاح کی دنیا میں آؤ، اور فلاح کی دنیا میں آنے کے لیے خوب خدا نے کہا کہ من یوق شح نفسہ، جس کو نفس کی بیماری سے بچا لیا جائے اور اس کے اندر یہ بیماری نہ ہو، فاولئک هم المفلحون. خوب بچا لیا جائے گا. کیا کرے گا؟ شو سے خود بچنا ہے، عمل کو محفوظ کرنا ہے. عمل جب پروان چڑھے گا اسی عمل کے سائے میں بیٹھنا ہے. یہ ہے فلاح. قد افلح المؤمنون. اب اسی افلاح کا معنی بیان کرنے کے لیے کیا کیا؟ اب کہا یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، اور یہ کرنے کے بعد کیا ہے؟ والذین هم علی صلواتہم یحافظون. پھر حفاظت بھی اس کی کرتے ہیں. یہ سارا کرنے کے بعد کیا ہے؟ کہاں اس کے بعد یہ بہشت میں جائیں گے، اور بہشت ان کے لیے فلاح ہے. اب یہ کہا پس فلاح کا معنی کامیابی، اگرچہ باطل کے راستے سے پیٹ بھر لیں کہ میں تو کامیاب ہو گیا، نہ، یہ کامیابی نہیں ہے، یہ فلاح نہیں ہے. عمل جس میں آپ مؤثر ہوں، عمل کی حفاظت میں آپ مؤثر ہوں، عمل کے سائے میں آپ بیٹھیں گے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو کسی دوسرے کے لیے عمل انجام دیتا ہے، اب وہ نہیں ہے وہابیت والا نظریہ نہیں ہے ذہن میں. وہابیت کیا کہتی ہے؟ کہ کسی دوسرے کا عمل کہیں نہیں پہنچتا. نہ، یہ قرآنی تعلیمات نہیں ہے. پہنچتا ہے، لیکن کتنا پہنچتا ہے یہ الگ بات ہے. نائب جو کسی منوب ان کی شکل میں عمل کو انجام دیتا ہے، منوب ان کو 10% ملتا ہے، نائب کو 90% ملتا ہے. عمل منوب ان کا تھا، پیسہ بھی اس کا تھا، ملا کتنا ہے؟ 10%. البتہ وہ ایک الگ بات ہے کہ نیابتی اعمال کون کون سے ہیں. خوب ہم نے نیابتی نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، وہ انشاءاللہ الگ موضوع اگر فقہی اعتبار سے ہو تو اس کو عرض کریں گے. بس ایک اثر انفاق کا کیا ہے کہ انسان کی تطہیر کرتا ہے، انسان کو ان بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے. طہارت آ جاتی ہے، طہارت کے سائے میں پھر انسان اس قابل ہو جاتا ہے، حقیقت قرآن سے متصل ہو جاتا ہے. اور جب قیامت کے دن پہنچتا ہے خطاب آتا ہے، چونکہ فلاح کی جتنے بھی شرائط تھے پوری کر کے آئے ہو، تو اب کیا ہوگا؟ اقرا ورکا، اقرا ورکا. قرآن کے سائے میں بلندیوں کی طرف اب گامزن ہو جاؤ. قدم قدم ترقی آپ کے لیے ہے، قدم قدم درجات آپ کے لیے ہیں، قدم قدم معیت، عزت، آبرو، تقرب سب آپ کے لیے ہے. خوب تیسرا وصف، البتہ 2-4 مطلب رہ گئے، انشاءاللہ اگلے جلسے میں عرض کر کے انشاءاللہ چوتھی صفت کی طرف گامزن ہو جائیں گے. والحمدللہ رب العالمین.